ہم بات کر رہے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب سے، سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر. اچھا، پہلے میں نے آپ کے کالم کا ذکر کیا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کے ایک ورکنگ گروپ کی جو ریزولوشن منظور ہو گئی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ کے طور پہ، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں؟ دیکھیں، آپ میر صاحب جانتے ہیں کہ اس کا بھی محرک کیا ہے. جس زلفی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا. بخاری صاحب اس میں تو بالکل سامنے آئے ہیں نا، امریکی قرارداد میں نام نہیں آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں خود سوچنا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی قراردادیں لاتے ہیں، جو اس طرح کی، انہیں سوچنا چاہیے کہ یار غزہ میں آپ کا رول کیا ہے، کشمیر میں آپ کا رول کیا ہے. خود پاکستان کے اندر میر صاحب، میں نے ایک کالم میں لکھا بھی تھا، شاید آج ہی کے کالم میں ہے، کہ جتنے امریکی صدور آئے ہیں وہ سب مارشل لاؤ میں آئے. کوئی جمہوری دور میں ایک بھی امریکی صدر یہاں تشریف، یہ بالکل درست ہے. تو یہ جمہوریت کے ساتھ، جمہوری قدروں کے ساتھ، آمروں کے ساتھ آپ اپنے سلوک کا بھی موازنہ کریں، اور پھر دنیا میں کہاں کہاں امریت ہے، کہاں کہاں ملوکیت ہے، ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے، ان سے لاڈ پیار کی کیفیات کیا ہیں آپ کی. تو ان باتوں کی اہمیت آپ ختم. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، ملوکیت والی. جی، تو مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ان ملوکیت والوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. نہیں، آپ کا اشارہ پتہ نہیں کس طرف ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اصول ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی جمہوریت ہے، انسانی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، آپ غزہ پہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، قاتل کی پشت پہ کھڑے ہیں. 42,000 فلسطینیوں کا قتل ہو گیا، بچے معصوم مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، فاقوں سے مر رہے ہیں. وہ درد آپ کے پیٹ پہ نہیں اٹھا. خان صاحب جو جیل میں ہیں، اس کا درد آپ پہ اٹھ گیا. تو کیا اس کا محرک کیا ہے؟ یا تو کوئی اصول ہو نا، یا تو کوئی نظریہ ہو. تو پھر آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کیوں کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن سے، ملک دشمن جماعت سے مذاکرات؟ وہ مذاکرات میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا. نواز شریف صاحب جب آئے تھے اکتوبر میں، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا. وہ تو ہمارا ایک موقف ہے. ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کو درپیش مسائل کے لیے. وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہماری رہائی کے لیے، یا ہمیں ایک کے بجائے 2 پنکھے چاہیے، یا ہمیں ایک مشین کے بجائے 2 مشینیں چاہیے. ہم ان چیزوں کو، یہ چیزیں وہ جانیں، اور وہ جانیں جنہوں نے ان کو رعایتیں دیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملات، نہ وہ ہم کیس ان کے معاف کر سکتے ہیں، نہ 9 مئی کو ہم لوح تاریخ سے مٹا سکتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں. ہم تو چاہتے ہیں، کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت دروازے بند نہیں کرتی بھی ہے تو کوئی کھڑکی کھول لیتی ہے، کوئی روشن دان کھول لیتی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے. میر صاحب، ہم تیار ہیں، صدق دل سے تیار ہیں. میں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کا موقف ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے، ہر جمہوری جمہوری پارٹی یہی بات کہہ رہی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات نہیں. پیپلز پارٹی چور ہے، ہم بات نہیں کریں گے. نون لیگ چور ہے، ہم بات نہیں کریں گے. MQM چور ہے، ہم بات نہیں. کس سے بات کریں گے؟ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کی نقلیں آپ اتارتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم چور سے نہیں، ہم مور سے بات کریں گے. نہیں، وہ جن کی نقلیں آپ اتارتے تھے، جن کے نام آپ بھول گئے تھے، ان کو گندے ناموں سے پکارتے تھے، ان سے آپ اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے دھرنے دیں. اچھا، اب ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی بڑے اختلافات کی، ٹوٹ پھوٹ کی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ کی پارٹی میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچانک انہوں نے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی ہے. جیسے ہی آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا تو آپ کے KPK کے ایک سابق سینیٹر ہیں عباس افریدی صاحب، وہ چھوڑ گئے پارٹی. اس سے پہلے محمد زبیر صاحب نے کچھ ایسے بیانات دیے، وہ چلے گئے. شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل نے تو پارٹی علیحدہ کر لی اپنی، انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے. دانیال عزیز صاحب کو آپ نے خود ہی نکال دیا. مہتاب عباسی صاحب، جاوید عباسی صاحب، اور بھی بہت سے نام ہیں. یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کا عمل تیز کیوں ہو گیا؟ میرا خیال ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا تیز نہیں ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا تو ریکارڈ یہ ہے، اور اس سے تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑی مشکل دور کے اندر میں اگر آپ سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن کے دور میں اکٹھی رہتی ہے، حکومت میں آ کے اس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے.
نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جو شخصیات کے نام لیے ہیں آپ نے، مثلاً عباس صاحب ہو گئے یا مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے، ان کے اپنے کوئی محمد زبیر صاحب نواز شریف کے ترجمان تھے. جی ٹھیک ہے، ترجمان تھے، اور اب شاید انہیں ترجمانی کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی، یا ترجمانی کے تقاضے بھی بھول گئے ہیں. دیکھیں، عہدے اور منصب یا کسی کا ترجمان ہونا یا نہ ہونا، اب دیکھیں میں سینٹ کے اندر بیٹھا ہوں اور میرا ایک جماعت سے تعلق ہے، جب تک میں اصولی یا نظریاتی کوئی اختلاف ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن صرف اس لیے جی کہ آج میں سینٹ میں نہیں ہوں، یا آج میرے ساتھ کوئی ترجمانی کا لقب نہیں لگا ہوا، کوئی سابقہ لائقہ نہیں، تو یہ نہیں ہے. میں داد دیتا ہوں، چلیں کوئی اصولی نظریاتی بات اگر کر رہے ہیں عباسی صاحب، ٹھیک ہے، جینون ہے. مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، جینون ہے. زبیر صاحب کی گفتگو کے اندر مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تھی کوئی اصولی یا نظریاتی اختلاف ہے. مہتاب عباسی صاحب بہت پہلے سے جو کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی مایوسی کا شکار ہیں. پارٹی ایز اے پارٹی موجود ہے، پوری طرح توانائی کے ساتھ موجود ہے، دونوں ایوانوں کے اندر بھی موجود ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ٹوٹ پھوٹ کا عمل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے اسے صاف انکار کر دیا ہے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کا قد ان سب سے زیادہ بڑا تھا، وہ پارٹی سے علیحدہ ہوئے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے علیحدہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن پارٹیوں کو کم ہی فرق پڑتے ہیں. اگر فرق کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو ان شخصیات کو سامنے رکھ کے اندازہ لگائیں جو پارٹی چھوڑ گئے. انہیں تو شاید کچھ فرق پڑا ہو، پارٹی کو نہیں پڑا. بہت بہت شکریہ.